بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ پاکستان اوورسیز رائٹس کے پلیٹ فارم سے حفیظ چودھری کا تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ میں سب سے پہلے اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کراتا چلا جاؤں۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح ذوالفقار جتالہ صاحب نے فرانس سے جوائن کیا ہے۔ اس سے ہمارے جو تین دوست ہیں جن میں شیراز صاحب، طارق صاحب اور ناصر گوندل صاحب موجود ہیں آج کی اس پروگرام میں، اور جرمنی سے ملک علی مدثر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جیسا کہ تمام ناظرین کو پتہ ہے کہ آج کل ایک ہی موضوع ہر طرف چل رہا ہے، جو پاکستان میں ابھی حال ہی میں جو ہمارے پارلیمان میں ایک بل پاس کیا گیا ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ ڈالنے کا رائٹ دیا گیا ہے۔ اس کے سلسلہ میں آج ہم نے ایک کاوش کی ہے، ایک کوشش کریں گے کہ آپ نے تمام جو پینلسٹ ہیں، جو تمام یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ان کی رائے لی جائے اور ان سے اس بارے میں اس جو احسن اقدام ہے جو آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ اٹھایا ہے، اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ظاہر ہے بہت سارے آنے والے وقتوں میں بہت سارے اس کے آگے جا کے کچھ، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھنے میں بھی آیا کہ کچھ پارٹیز نے، سیاسی پارٹیوں نے اس کا اختلاف رائے کی اور انہوں نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ میں اپنے جتالہ صاحب کے پاس فرانس جاتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جی جتالہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پینلسٹ کو السلام علیکم، اور دیکھنے سننے والوں کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام پاکستان اوورسیز کو، جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ مل کے، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اس قانون کے اوپر بہت جدوجہد کی، اور میں خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور جنہوں نے خان صاحب کی اجازت سے 2011-2012 میں یہ موومنٹ شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پر 2014 کے اندر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی، جس میں ہم کافی سارے لوگ اس میں ایز اے پٹیشنر شامل ہوئے، جن میں ذاتی طور پر بھی میں نے اپنی پاور آف اٹارنی بنوا کے یہاں سے بھیجی، اور اس کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کروں گا آپ کے ناروے سے شاہد جمیل صاحب نے بڑا سرگرم کردار ادا کیا، اسپین سے جہانگیر کیسر صاحب تھے، یو ایس اے سے ملک امتیاز صاحب تھے، اور بھی بہت سارے ساتھی ہوں گے۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک بڑی موومنٹ تھی، اور یقینی طور پر یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر اس میں نہیں تھے، اس میں دوسری جماعتوں کے بھی ورکر تھے جو پاکستانی اوورسیز ہیں۔ انہوں نے داؤد غزنوی کا اور ان کی پوری ٹیم کا جو وکلا تھی ان کو سپورٹ کیا، مالی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، وہاں پہ جا کر بھی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی ہی خوشائند اور ہمارے حق کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی ہے، اور یقینی طور پر اس کا سہرا عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی کہا ہے خان صاحب نے کہ پاکستانی اوورسیز میرے دل کے نزدیک ہیں، اور پاکستانی اوورسیز اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تو میں ابتدائی طور پر اس قانون کو جو پاس ہو گیا ہے تقریباً، انشاءاللہ یہ سینٹ میں بھی اور دوبارہ قومی اسمبلی میں بھی اگر آئے گا بھی تو یہ پاس ہی ہوگا، تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور خوشکن بنیاد رکھی گئی ہے پاکستانی اوورسیز رائٹس کی آواز کو، پاکستان اوورسیز کی آواز کو اپنے پاکستان کے لیے، ان کی ایکسپرٹیز کو، ان کے تجربے کو، اور ان کے جو اندر ٹیلنٹ ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ یہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی جو کریم ہے وہ اوورسیز میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور میری دلی خواہش ہوگی کہ ہم دیکھیں وہ پاکستان کی کریم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے تجربہ کار لوگ، بڑے سیاست میں جنہوں نے یہاں اپنا مقام بنایا ہے، تو آیا کیا وہ پاکستان کے لیے یا پاکستان میں جا کر اس ایکسپرٹیز کو، اس تجربے کو اپنی قوم کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ تو میں اگین سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں اس میں ہم آگے چل کر یقیناً ڈبیٹ بھی کریں گے. میں نہیں چاہتا زیادہ وقت لینا، اور اس میں دیکھیں گے کہ کون سے کس طریقے سے ہم اس موقع کو صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنی تجاویز دے کے مزید اس کو جو ہے نکھار سکتے ہیں پاکستانی قوم کے لیے، اپنے پاکستانی اوورسیز کے لیے. تھینک یو. جی یقیناً آگے بڑھتے ہیں، اور اب میں چلتا ہوں ناروے شیراز بھائی کے پاس. شیراز بھائی، آپ اس جو پاس ہوا ہے قانون، اس کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں آپ کے؟ جی حفیظ بھائی، یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور پی ٹی آئی کا ایک اور ایسا قدم کہ جس میں پی ٹی آئی نے اپنے منشور کے مطابق، باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اوورسیز میں، جس میں مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، لیکن یہ لوگ باتیں کرتے ہیں صرف کا امپلیمنٹیشن کا جب ٹائم آتا ہے تو جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی نے بل پیش کیا تو انہوں نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ جو ہے انہوں نے مخالفت کی اس چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ اب سمجھنا چاہیے کہ اس ایشو کے اوپر آ کے پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے. ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا مسلم لیگ کے لوگ ہوں، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اوورسیز کا ایک فائدہ ہے، تو سب کو مل کے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. جیسے ابھی یہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ، جیسے جتالا صاحب نے کہا سینٹ سے بھی، تو اس کی آگے بڑے سٹیپس آئیں گے امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ. آ کے اس کی بڑی چیزیں آئیں گی کہ کس طریقے امپلیمنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے، کس کانسٹیٹوینسی بنائی جائے گی یا وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. لیکن یہ جب تک یہ ملیں گے نہیں، ہم سب اوورسیز جو پاکستان سے باہر ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کے ہیں، سب کو مل کر اتحاد سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور اچھی امپلیمنٹیشن لینی چاہیے. نہ کہ وہاں کے سیاستدان ہمیں استعمال کر سکیں کہ وہ ہمیں لارا دے کے صرف اس چیز کے اوپر خوش کر دیں کہ جناب یہ آپ کو ووٹ کا رائٹ دے دیا ہے، کہ مل کے ہم اپنی ڈیمانڈز پوری کروا لیں اور اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرائیں. کیونکہ اس میں یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں ابھی آئے گی کہ اپنا کس طریقے سے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اپنے علاقے کی سیٹ کو ڈالنا ہے یا کہ اپنی کانسٹیٹوینسی بنائی جائے ریجن وائز یورپ کے اندر یا امریکہ میں یا دوسری. تو یہ بڑے سٹیپس ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان سے باہر جتنے بھی اوورسیز ہیں، جتنے بھی پارٹیز ہیں، کہ سب ہمارے ساتھ چلیں، ساتھ مل، اور ہم اپروچ بھی کریں گے. ہم پی او آر کے پلیٹ فارم سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں جتالا صاحب سے اور آپ لوگوں سے بھی کہ ہم اس کا لاہے عمل بنائیں کہ ہم اپروچ کریں دوسرے لوگوں کو، دوسری پارٹیز کو، تاکہ ان کو ساتھ بٹھا کے ہم آگے ہمارا کام اور ایزی ہو جائے اور یہ اس کا چیز کا فائدہ پہنچے. ضرور شیراز بھائی، ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ راؤنڈ میں بہت سارے جو راؤنڈ میں چلیں گے، اور کے بارے میں ہم ڈیپلی جو فیوچر میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ خالی یہ کہہ دینا کہ جی آپ کے پاس حق آ گیا اور آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو اس کا ایک میکینزم کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. پہلے ہم اب شیراز بھائی کے بعد اب میں ناصر گوندل صاحب کے پاس ناروے جاتا ہوں اور ان سے یہی سوال دہراتا ہوں کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، اس جو پاس کیا گیا ہے قانون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانی دوستوں کو صدقے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 73 سال کے بعد ہماری ایک جو دلی امنگ تھی، ہمارا جو ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، وہ پورا ہوا. اور اس سے خوشی کی بات یہ ہے کہ 73 سال میں کوئی دوسری ایسی پارٹی سامنے نہیں آئی جس نے ہماری اس خواہش کا احترام کیا ہو، جس نے ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی کاوش یا کوشش کی ہو. یہ آخرکار ہماری پارٹی، ہماری قائد کی پارٹی تحریک انصاف نے ہی یہ کاوش کی، اسی نے یہ ہمارے حق کی آواز کو بلند کیا. اور آج الحمدللہ یہ الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ بل 2020 کے ریفرنس سے یہ بل پاس ہوا. تو جتنی بھی اس کے اوپر مبارکباد دی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ایک باشعور پاکستانی ہیں
خصوصی طور پر یہ پولیٹیکل جو نرمز ہیں، پولیٹیکل جو ویلیوز ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں اور اپنے ووٹ کو ڈالنے کے لیے خاصے باشعور بھی ہیں. اس سے ایک بڑی تحریک ملے گی دوسرے پاکستانیوں کو بھی جو پاکستان میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو پٹواریزم سے بالکل جو ہے نا لا تعلق ہے. یہ طبقہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے والا ہے، اپنے جو پولیٹیکل شعور جو انہیں ہے اس کے مطابق ووٹ دے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ جتنی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس سے ناخوش ہیں. وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ باشعور ہیں اور اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے والے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ ہماری ان کی جو پالیٹکس کا جو نقطہ نظر ہے، منظرنامہ ہے، وہ تو ان کی اپنی نسل اور جنریشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. اور خان صاحب ایک ایسے شخص ہیں جو نیشن وائز ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی، انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ اوورسیز پاکستانی کا جو 90% جو ہے ووٹ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، اس لیے وہ اس کی نفی کر رہے تھے، اس لیے وہ اس کے خلاف بھی تھے. ہم دوسرے ایپیسوڈ میں آ کے بات کریں گے کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس ایکٹ کے خلاف کس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے، تو وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. فی الحال میری طرف سے تمام اوورسیز پاکستانی وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہیں انہیں بہت بہت مبارکباد ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا وہ حصہ بنے ہیں اور وہ آئندہ اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ اپنی مرضی کے من پسند باشعور پولیٹیشینز کو سامنے لانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. پہلے تو ہم باہر بیٹھ کر صرف اپنے وطن کے لیے دکھی دل کے ساتھ ہمیشہ سوچتے ہیں، اس کے بارے میں اچھے ہم پلان بناتے ہیں، لیکن وہ ہم عملی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب جو ہے ہمیں کم از کم ایک ووٹ کی طاقت ملی ہے اور اس سے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنے وطن عزیز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے کم از کم قابل تو ہو جائیں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ناصر بھائی. اب میں چلتا ہوں جرمنی اپنے ملک مدثر صاحب کے پاس اور ان سے یہی سوال دہراتا ہوں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ حفیظ بھائی، تھینک یو ویری مچ. میں تو اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہم جتنے بھی اوورسیز والے ہیں، آپ یہ دیکھیں اوورسیز میں جو پاکستانی ہیں وہ 80 لاکھ ہیں تقریباً، اور ان میں جو ووٹ کے دینے کا حق رکھتے ہیں وہ 40 لاکھ تو کہیں نہیں گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہم جو اوورسیز ہیں یہ ٹرینڈ سیٹنگ کریں گے اپنا پاکستان کی پولیٹکس کا. فی الحال وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آؤٹ آف دا اسٹیشن ہیں، ہم اتنا شاید نہیں مطلب معلومات رکھتے یا ہم اتنا وہ نہیں ہوگا سیاسی سوجھ بوجھ. لیکن آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی اوورسیز جو ہے وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے اس کی ٹرینڈ سیٹنگ کا کام کریں گے. جیسے ابھی ناصر بھائی نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں، تو یہ جب سوچ کے ووٹ دیں گے ان کو معلوم ہوگا تو جتنے بھی غیر جمہوری اور جو ایسی پارٹیز ہیں جن میں کوئی جمہوریت نہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ان کو تو تکلیف ہوگی. ان کا خاتمہ نظر آ رہا ہے مجھے نیکسٹ 5 to 6 years. تھینک یو. شکریہ علی بھائی. اب میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، میں بلکہ طارق بھائی سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ طارق بھائی آپ ذرا اس بات کو، جیسا کہ ابھی تمام سوشل میڈیا، کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر طرف یہی کہا جا رہا ہے، ہر طرف یہی چیز بار بار کہی جا رہی ہے کہ جی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، کنگریچولیشنز دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو کہ بہت اچھا یہ قدم اٹھایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. میں یہاں پہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں ڈائریکٹ طارق بھائی کے لیے. طارق بھائی کیا آیا آپ کو، اور پھر یہ سوال میں دوسرے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی کروں گا، کیا آیا آپ لوگوں کو مبارکباد تو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، آیا ہمیں کیا اس چیز کا انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ ووٹ کا حق
کس کو ہوگا؟ ابھی صرف یہ کہا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانی، مگر اوورسیز پاکستانی میری نالج کے مطابق اوورسیز پاکستانی اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، جس میں نائکوپ ہولڈرز بھی ہیں، جس میں ڈیول نیشنل والے بھی ہیں، جس میں پی او سی والے بھی ہیں. تو طارق بھائی ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. وہ بڑا ٹیکنیکل سوال کر دیا مجھ پر آپ نے. اچھا چلیں، اصل میں پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کا بہت احسن اقدام ہے، کیونکہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے پاکستانی وہ اوورسیز وہ قوم ہے جس کے سب سے زیادہ لوگ فیصد یا پرسنٹیج کے حساب سے باہر رہ رہے ہیں، اور جو پاکستان کی ٹوٹل آمدن ہے اس میں ان کا حساب کہہ لیں تقریباً کوئی بجٹ کے حساب سے وہ 35% بنتا ہے سالانہ. یعنی کہ اب اگر یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے کہ 35% جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی میں، ان کا فیصلہ سازی میں کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور اس سے جو دو چیزیں جو ہوں گی، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مڈل ایسٹ والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے بہت مسائل ہیں نا، وہ بیچارے سارے سال کام کرتے ہیں، ان کو کوئی جو ہے ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، وہ بے روزگاری الاؤنس نہیں ہے، جب وہ بیچارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن نہیں ہے. ہم جو یورپ میں رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ فائدے ہیں. تو میرا خیال ہے جب ان کے نمائندے وہ پارلیمان پاکستان میں جائیں گے تو وہ ایک ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ جب وہ جائیں گے تو وہ جو پاکستان میں پیسے بچتے ہیں تو ظاہر پاکستان گورنمنٹ اس پہ ٹیکس بھی نکالتی ہے جب وہ بینک میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے یہ سہولیات پاکستان میں ان کو مل سکتی ہے نا، پھر یعنی کافی کام کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے، اور دوسرا جو ہم یورپ میں رہتے ہیں، یورپ میں جو سب سے فائدہ ہوگا کہ ہماری دوسری یا تیسری نسل جو ہے ہجرت کے یہی تو نقصانات ہوتے ہیں، دوسری تیسری نسل جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں یا آبائی ممالک سے کٹ جاتی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک رابطہ رہے گا، جب رابطہ رہے گا تو اس سے اہم جو چیز ہوگی وہ ٹرانسفر آف نالج ہوگی، یعنی جو ہماری جو دوسری یا تیسری نسل ہے ان کے پاس جو نئی نئی چیزیں آئیں گی وہ بھی ٹرانسفر کر سکیں گے بذریعہ پولیٹیکل پروسیس کے نا. یہ ایک ہے. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ یہ جو 3 قسم کے کیٹیگریز ہیں، یہ ظاہر اب الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا یا پارلیمان پاکستان کس طرح سوچتی ہے، کیونکہ اس میں بڑے مشکلات آئیں گی میرے خیال میں نا. یعنی کہ میں صرف یہی آپ سے یعنی کہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے وہ بات اچھا کیا کر دی، کیونکہ اس چیز پہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی، میں نے بہت سارے پروگرام دیکھے جو بعد میں کیے گئے اس بل کے بعد یا اس جو پاس ہوا قانون اس کے بعد، مگر کسی نے یہ مدعا نہیں اٹھایا. اور حتیٰ کہ میری نظر میں بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پی او سی یعنی کہ پاکستان اوریجن کارڈ ہولڈر ہیں، وہ ڈیول نیشنل نہیں ہیں، ان کے پاس نائکوپ نہیں ہے. وہ ابھی جو پاکستان میں بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ نائکوپ کا کیا جا رہا ہے. یعنی کہ میرے حساب سے اگر میں دیکھوں تو وہ نائکوپ والے زیادہ تر مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ اس علاقے میں بستے ہیں. بالکل صحیح ہے. اصل میں یہی وہ ایک نا بہت بڑا مسئلہ بنے گا، کیونکہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں پاکستانی رہتے ہیں ان میں تو زیادہ وہ ان ممالک کے نیشنل ہولڈر ہیں، ان کے پاس تو وہ کارڈ ہی نہیں ہوگا، وہ کس طرح ووٹ کر سکیں گے. اس کا پھر انہیں میکینزم بنانا پڑے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈبل نیشنلٹی تو جب آپ نے حق دے دیا کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، اس کے بعد کیا وہ نمائندے بھی بن سکیں گے؟ یعنی کہ بڑے سوالات آئیں گے نا. تو میرا خیال ہے یہ ابھی ارلی سٹیجز ہیں، اس میں خوشی کی بھی بات ہے، لیکن ٹیکنیکل جو باتیں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 2023 میں یہ ممکن بھی نہ ہو سکے، کیونکہ ابھی ان چیزوں نے پریکٹیکلی ہونا ہے. وہ کس طرح ہوگی یہ اس پر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اب میں یہاں پہ سوال کروں گا جتالہ صاحب سے. جتالہ صاحب، یہ جو طریقہ کار جسے ہم میکنزم بھی کہتے ہیں، یہ کس کی ڈیوٹی ہے اور یہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں، آپ تمام دوستوں کا بھی یہی ایکسپیرینس ہوگا میرے خیال سے،
کہ یہاں پہ اگر کوئی قانون پاس کیا جاتا ہے تو پہلے اس کو پاس کرنے سے پہلے ایک میکنزم تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس قانون کو پاس کروایا جاتا ہے. یعنی کہ جب وہ قانون آتا ہے تو آپ کو پورا ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم کیسے کیسے فیس کریں گے یا ہم کس طرح یہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو جتالا صاحب آپ ذرا ہمیں اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ کیا ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ کوئی تیاری کی, اور اگر کی تو یہ کون سا پاکستان کا ادارہ ہے, یہ کون اس کا ذمہ دار ہے جس کو یہ تیاری کر کے یہ بل پاس کروانا چاہیے تھا, یہ قانون پاس کروانا چاہیے تھا؟ جی حفیظ صاحب, میرے ناقص علم کے مطابق جب یہ قانون پاس ہو گیا ہے یا سپریم کورٹ میں آیا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو پاس کیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ایک میکنزم بنایا گیا اور اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ ضمنی الیکشنز میں اس میکنزم کی ٹرائی کی جائے. یہ کون سی جو ہماری منسٹری ہے جو اس پہ کام کرتی ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن ہے جو اس نے اس کے اوپر سارا پروسیس بنایا تھا, اور اب بھی الیکشن کمیشن کے انڈر ہی یہ سارے معاملات آئیں گے کہ کون کیا طریقہ کار ہوتا ہے, آیا ای سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے یا انڈیویجولی پریزنس کے ذریعے ہوتا ہے. یہ تو فائنلائز حکومت ہی کرے گی. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر اور ہماری جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر بہت تگ و دو کر رہی ہے کہ جو ای سسٹم ہے اس کے ذریعے ہی آئندہ ووٹنگ ہو, اور اسی کے ذریعے ہم سارے لوگ جو ہے نا, تاکہ یہ دھاندلی بظاہر تو اس پہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کے, لیکن میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں کیونکہ ہم پیپر ورک سے جان چھڑا چکے ہیں یا چھڑا رہے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر بھی فزیکل پریزنس بجائے ہر بندہ موو کرے, پولنگ سٹیشن پہ جائے, سیکیورٹی کے پرابلمز ہوں اور بہت زیادہ سارے جو لین دین ہوتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو ان چیزوں سے سب اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں ای سسٹم کو ہی اپنانا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ای سسٹم جو ہے ہمارا الیکٹرانک مشین کے ذریعے جو ہماری ووٹنگ ہوگی وہی بہتر طریقہ ہوگا, اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے سکم جو ہیں ان کو دور کر کے, ان کو فلٹر کر کے ان کو صحیح ایک رستے پہ ڈالا جائے گا. جلالہ صاحب, یہ بات وہیں پہ آ گئی جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی وساطت سے, کہ یعنی کہ ہوگی, یعنی کہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے, پہلے کوئی پیپر ورک نہیں ہے, یہ پہلے صرف ابھی یہ قانون پاس کروا کے ہم سارے پورے اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں, خوشی کی لہر دوڑ گئی پورے اوورسیز پاکستانیوں میں, مبارکبادیں چل رہی ہیں, حتیٰ کہ وہ چیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. نہیں حفیظ بھائی, میں ہمارے پاس جو اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے جو بایو میٹرک مشینری تھی وہ تو چند سال پہلے بھی جو انٹروڈیوس کرائی گئی تھی, اور جو ابھی جزا صاحب بات کر رہے تھے ای ووٹنگ کی, اس میں بھی آپ کو فزیکلی پریزنٹ تو دینی پڑے گی. فرق یہ ہوگا کہ مینولی آپ کے وہ جو ہوتا تھا نا پہلے, سب مینولی پیپروں کے اوپر لگایا انگوٹھے, یہ وہ آپ کی ایک مشین جو ہے بایو میٹرک طریقے سے نادا سے جو کنیکٹڈ ہوگی وہ آپ کی شناخت کرے گی, تاکہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ ووٹ ڈالنے نہ آ جائیں کہیں, جیسا کہ ہوتا ہے. اگر آپ فوت ہو چکی ہیں تو پھر آپ دوبارہ آپ حاضر ہو کے ووٹ نہیں ڈالیں گے, پھر آپ گئے اور آپ نے اگر ایک مرتبہ ڈال دیا ووٹ تو پھر دوسری مرتبہ بھی نہیں آئیں گے. یعنی کہ یہ طریقہ کار کوئی پہلے چوز کر لیا گیا کہ اس طریقہ سے ہوگی. یہ ہمارے میں ہو رہا ہے, وہاں پر بھی تو ایسے ہی ہو رہا تھا نا. بایو میٹرک سسٹم ہے, آپ مشین کے ذریعے آپ کی شناخت کی جاتی ہے, اور اس طریقے سے آپ یہ مطلب جس کو کہتے ہیں سیکیور کیا جاتا ہے کہ آپ ہی ہو, کوئی اور نہیں ہے, اور آپ ایک ہی مرتبہ آئے ہو, 2-3 مرتبہ نہیں آ جاتے ہو. علی مدثر صاحب, میں صرف ایک منٹ لوں گا. اصل میں پتہ کہ یہ لاسٹ چیز ہے نا, ووٹنگ کس طرح ہوگی. ووٹنگ سے پہلے ہے کہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ووٹ ڈالنا کس نے ہے. یہ ہے اہم سوال نا. تو اس میں کیا جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس پی او سی ہے, یا جس کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے, مطلب یہ چیزیں بڑی جو اہم ہیں. وہاں پر ابھی تک گورنمنٹ حکومت پاکستان یا پارلیمان میں اس پر بحث نہیں ہوئی. اگر اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر صرف ڈبل نیشنلٹی اور پاکستانی شناختی کارڈ والی ڈال سکتے ہیں,
اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تقریباً جو ہے 35% یا 40% ووٹ آپ نے ضائع کر دیا کہ وہ پی او سی والے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. اس کا کیا مطلب ہے آپ کا 40% ووٹ ضائع ہوگا. جی ناصر بھائی بھی کچھ بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ناصر بھائی آپ پلیز, آپ کا مائک بند ہے ناصر بھائی. ناصر صاحب دیکھیں جو ڈیول نیشنلٹی کا جو انہوں نے پروسیجر بنایا ہے وہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ تب ملے گا جب آپ نیشنل آئی ڈی کارڈ بنوا لیں گے. جب آپ نیشنل آئی ڈی کارڈ بنوا لیں گے تو یقیناً پھر آپ کے پاس آٹومیٹکلی جو ووٹ کا رائٹ آ جائے گا, کیونکہ بے شک آپ ڈیول نیشنل ہیں لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ حاصل کرنا ہے. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ناصر بھائی, سوری, یہاں پہ ایکچولی پی او سی والا پاکستانی شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتا. وہ کیا کرے گا؟ نہیں, میں پی او سی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان اوریجن کارڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب ناروے میں ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف ناروے اور پاکستان نے بائی لیٹرل میوچولی جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں ہم ڈیول کنٹریز ہیں. ناصر گوندر صاحب یہ چند کنٹریز ہیں, بہت سارے کنٹریز سیم. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آسٹریا کی. آسٹریا میں اگر آپ آسٹرین نیشنل بنتے ہیں تو آپ کو پاکستانی نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستانی پی او سی لیتے ہیں, پاکستان اوریجن کارڈ, ان کے پاس کوئی اور شناختی کارڈ نہیں ہوتا. ہاں, لیکن میں ڈیول نیشنلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پروسیجر یہ رکھا ہے کہ جو بھی جن کنٹریز میں ڈیول نیشنل ہیں یا نیشنلٹی لے سکتے ہیں ڈیولی, وہ سب سے پہلے اپنا پاکستانی نیشنل آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے. جب انہیں وہ دے دیا جائے گا تو پھر پاسپورٹ کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں. تو جب آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر کسی قسم کی جو ہے نا رکاوٹ نہیں ہوگی ووٹ ڈالنے کے لیے ڈیول نیشنل. یہ دیکھیں, آپ نے دو چیزیں ڈیفائن کی. آپ نے نائکوپ کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیا اور آپ نے یہاں پہ ڈیول نیشنل کو ڈیفائن کر دیا. اگر پاکستان اوریجن کارڈ کو بھی کسی نے ڈیفائن نہیں کیا, اگر کسی دوست کے پاس انفارمیشن ہے تو وہ شیئر کرے پلیز. جی ابھی میں یہاں پہ سوری جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حفیظ بھائی آپ ابھی چلیں گے امپلیمنٹیشن کی طرف. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, سینٹ کے الیکشن پہ کیا ہوا تھا. ابھی یہ ساری ذمہ داری بیسیکلی آپ کو پتہ ہے یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, کسی منسٹری کی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ میں جا کے پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ وہ امپلیمنٹ کرے جو ہے نا وہ الیکشن میں کلیئر صاف کروانے کے لیے. لیکن جو الیکشن کمیشن ہے ابھی وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑی پرابلم پی ٹی آئی کو یہ آ رہی ہے. آپ ایک سٹیپ پھر بیچ میں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ اس سے بھی پہلے یہ جو قانون ہے جو ابھی یہاں پہ ہے یہ سینٹ میں جائے گا اور سینٹ اسے پاس کرے گا تب یہ حصہ بنے گا قانون کا. جی بالکل, جب حصہ بن جائے گا اس کے بعد بھی ایزی نہیں ہے, اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن سے آپ کو لڑنا پڑے گا. جس طرح پہلے آپ نے سینٹ کے الیکشن کے لیے لڑے اس کے باوجود اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امپلیمنٹیشن کے سوال جو آپ کر رہے ہیں نا, پی او سی والے یا ڈوئل نیشنلٹی والے یا دوسرے جو کون کریں گے, یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے اس کی بڑی کوشش ہوگی کہ یہاں پہ صرف جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے ان کو دیا جائے موقع, تاکہ وہ تقریباً 50% سے زیادہ آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو ڈوئل نیشنل ہے یا جن کے پاس کوئی اور نیشنلٹی ہے, جیسے ناروے میں یا آسٹریا میں آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ ابھی رفڑ پڑے گا, بڑا رفڑ پڑے گا امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ. اسی لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اسی لیے ہم ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مبارکبادوں کے سلسلے چل رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. ابھی کام اسٹارٹ پہ ہے, ابھی کام پائے تکمیل پہ نہیں پہنچا. ابھی پچھلی دفعہ آپ دیکھ لیں پچھلی دفعہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے آئی ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے, اس کے باوجود نہیں الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کیا. تو یہ اتنا ایزی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یہ میں صرف اپنے پروگرام کے وساطت سے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی دا گیم از آن. اب ہمیں اس پہ فائٹ ہماری سٹارٹ ہوگی, اب ہماری سٹرگل سٹارٹ ہوگی اور اب ہمیں سٹرگل کرنی ہوگی مل جل کر. پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے, میں اس پہ تھوڑا معذرت کے ساتھ میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو بریف کر دوں کہ یہ پہلے بھی میں نے کہا اور شراز بھائی نے بھی کہا, یہ ڈیوٹی جو ہے نا الیکشن کمیشن کی ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ ضمنی الیکشنز میں ایک پروسیس ایک جو بنا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کا رزلٹ ہمیں دیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر بالکل کوئی کام نہیں کیا گیا یا اس کے اوپر لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس کے اوپر مسائل نہیں ہیں.
یہ یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر جو پیچیدگیاں ہیں، اور آپ کا جو مین سوال ہے جس کے اوپر ہم کافی بحث بھی کر چکے کہ کس بندے نے ووٹ دینا ہے یا کس نے نہیں دینا. دیکھیں گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے کہ تمام پاکستان اوورسیز جو ہیں وہ ووٹنگ رائٹ رکھتے ہیں اور وہ ووٹ دیں گے. اب ہم کسی ڈول نیشنل کو یا جس کے پاس پی او سی ہے یا پاکستان اوریجن کارڈ ہے یا دوسرا کارڈ ہے تو ہم اس کو ایکسکلیوڈ تو نہیں کر سکتے. ہمیں وہ میکانزم بنانا ہوگا ہماری گورنمنٹ کو اور خصوصی طور پہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر کام بنانا ہوگا. کرنا. جتانا صاحب یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں, بنانا ہوگا. نہیں لیکن بات سنیں, یہ ابھی پروسیس میں ہے ساری چیزیں, ٹیوب میں ہیں, یہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. جب گورنمنٹ نے آپ دیکھیں اب جو ہمارا نادرا کا ملک طارق صاحب ہیں ماشاءاللہ ابھی وہ نئے آئے ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے اور انہوں نے سارا میکینزم بہت زیادہ اچھے طریقے سے فٹ کیا ہوا ہے. اب یقیناً وہ پاکستان الیکشن کمیشن کی وہ لسٹیں بنا کے دیتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ووٹنگ میں ہمارا نادرا جو ہے وہ لسٹیں بنا کے دیتا ہے, ووٹنگ لسٹیں جتنی بھی حلقوں کی ہوتی ہیں. اس کے لیے وہ پیمنٹ ان کو کرتا ہے. کیا اوورسیز کے لیے وہ لسٹیں نہیں بنا کے دیں گے؟ یقینی طور کے اوپر وہ پوری انفارمیشن جو ہیں ہر ووٹرز کی, ہر پاکستانی اوورسیز کی, وہ پرووائڈ کریں گے الیکشن کمیشن کو اور دین وہ اس پہ سٹارٹ کریں گے. لیکن ہم مبارکباد تو ہم دے رہے ہیں کہ یہ ایک قانون جو ہے, پہلے سپریم کورٹ نے ایک لا بنایا تھا, ایک فیصلہ دیا تھا ہماری ریٹ پٹیشن کے اوپر کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمیں دیا جائے. لیکن وہ قانون انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ اس کے اوپر قانون بنایا جائے. اگر ہم آج آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں سیٹیں دی جائیں یا کوئی اور بھی مطالبہ کرتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر اس کا بل پاس ہوگا اسمبلی کے اندر. تو یہ بہت ہی اچھی شروعات ہے. اسمبلی میں بل پاس ہوا, وہ پاس ہوا, یہ ہمارا حق ہمیں مل گیا. اب اس کے اوپر کس طرح ہم ہر بندے کو اس کو کریں گے کہ وہ اس سسٹم کا یا اس پروسیس کا حصہ بن جائے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر ہم بہت زیادہ میرے خیال ہے بحث کر کے تو اپنا وہ نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کروں گا. یہ بحث نہیں ہے, یہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں سوال ہیں یا دماغوں میں سوال ہیں یہ اس پروگرام کی وساطت سے ان کو کلیئر ہوں گے. اب میں چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ تمام پینلسٹ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ذرا مجھے اس پہ تمام متفقہ ذرا ایک جواب دیں. میں نے بہت سارے پروگرامز دیکھے ہیں اسی سلسلہ میں اور بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہیں. میں نے مختلف پروگرامز میں ایک فگر سننے میں آ رہا ہے, چند لوگ کہتے ہیں جی 50 لاکھ اوورسیز پاکستانی, کچھ کہتے ہیں 60 لاکھ اوورسیز پاکستانی, کچھ کہتے ہیں 70 لاکھ اوورسیز پاکستانی اور کچھ فگر بتاتے ہیں 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی. اگر آپ دوست ایگری کریں کہ کیا خیال ہے کہ کون سی فگر ٹھیک ہے؟ اس میں میرے خیال میں جو 80 to 90 ہے نا وہ ویری کر رہا ہے. جو زیادہ تر پروگراموں میں اور زیادہ انفارمیشن جو آ رہی ہے نا 80 سے 90 لاکھ کے درمیان میں زیادہ آ رہی ہیں آوازیں. یعنی کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس ابھی یہ فگر بھی نہیں ہے جو عوام کو بتائی جا سکے کہ اتنے جو اسپیسیفکلی بات کر. ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ پروگرام وہاں پہ کر رہے ہیں بیٹھ کے زیادہ تر تجزیہ لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے اندازے بتا رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس فگر ہوں گے کیونکہ سارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں لوگ اوورسیز پاکستانیز, وہ ان کے پاس ہوں گے. جب ناصر گونز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے اوورسیز پاکستانی؟ اس میں ایسا ہے کہ پاکستان امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں پروٹیکٹر کے نام سے تمام وہ پاکستانی جو مڈل ایسٹ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں وہاں رجسٹرڈ ہونا لازمی ہوتا ہے اور ان کے پاس میرے خیال میں تمام فگرز ہیں. لیکن وہ صرف مڈل ایسٹ کے ہیں کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ خاصا آرگنائز ہے آپ پہلے سے. لیکن جو یورپ اور جو دوسرے کنٹریز میں پاکستانی بستے ہیں ایسا ان کا کوئی ڈیٹا یا کوئی اس قسم کا کوئی پروگرامنگ نہیں ہے یا کسی قسم کی رجسٹریشن نہیں ہے. تو یہ ایک جو ٹول زیادہ تر جس ٹول پر بات ہو رہی ہے وہ 80 to 90,000 اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاسبل جنہیں حق دینے کی بات کی جا رہی ہے. تو میرا ذاتی
جی میں اپنے پارٹیسپینٹ کو یہ سوال کی ایک وجہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا، کیونکہ جیسے کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹیں نقلی بن گئیں، نقلی ووٹ پڑ گئے، تاکہ ہم کہیں پھر اگر ہمیں یہی بات کلیئر نہ ہوئی ہماری گورنمنٹ میں کوئی فگر اگر صحیح والا نہ ہوا تو پھر یہ والا مسئلہ اب اوورسیز میں بھی نہ آ جائے. طارق بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی یہ جو ہے نا میرے خیال میں جو ہے نا کروڑ کے قریب باہر ہوں گے، کیونکہ بعض جو ہے کیونکہ مسئلہ ہی پاکستان کا جو ہے نا ابھی تک 3 مختلف آ چکی ہیں، 3 مختلف آ رہا. میرے خیال میں کیونکہ اس کی وجہ ہے نا کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں بیرون ملک میں جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوتے نا، آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ کیونکہ جب ووٹ ڈالنے کی باری آئے گی تو انہوں نے ووٹ ڈالنا. پر یہی وہ ہم کہتے ہیں تیسری دنیا میں پاکستان جیسے ممالک کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ریئل فگر نہیں ہوتے نا، چاہے وہ مطلب چاہے وہ محکمہ زراعت میں چلے جائیں، چاہے محکمہ تعلیم میں چلے جائیں، چاہے بے روزگاری مطلب ہر جگہ نا ایک اسٹیمیٹر جو ہے انہوں نے فگر رکھا ہوتا ہے اور وہی نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا پر جو جتالہ صاحب نے بات کی نا کہ یہ جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے ووٹ کس نے ڈالنا ہے، یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا، ووٹ ڈالنا کس نے ہے. کیونکہ جو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی سارے اوورسیز کو حق دیا گیا ہے، سارے اوورسیز کو نہیں، کیونکہ قانون پارلیمان نے پاس کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے جس پارلیمان میں جو پاس چیز ہوگی الیکشن کمیشن نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. الیکشن کمیشن اپنے پاس سے کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں. کیونکہ جب پارلیمان میں جب یہ چیز جائے گی کہ کس نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہاں پر بڑی بحث ہوگی. وہاں پر پھر یہ ہے کہ جیسے اب پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کر لی ہے، کیا وہ پھر دوبارہ اکثریت حاصل کر لے گی کہ نہیں. کیونکہ مجھے نا اب بھی نا یہ بڑا اس میں انسرٹن لگ رہا ہے کہ 2023 میں یہ چیزیں کام مکمل ہو جائے. اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو بھی ادارے کام کرے انہوں نے اچھی طرح کام نہیں کیا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 40% ووٹر جو پی او سی کا ہے جو باہر ہے یورپ پر، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا. اور ٹوٹل ووٹ جو ہے نا، کیونکہ اگر آپ کے 90 لاکھ یا کروڑ کریں تو اگر 5 کے اوپر کریں تو کیا مطلب ہوا، آپ کا ٹوٹل ووٹر جو ہے نا 40 یا 50 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں وہ سنگل لوگ ہیں نا، وہ چلو جی اڈلٹ سنگل میں ڈیفینیشن میں آئیں گے، بالغ. جو ہم یورپ میں رہتے ہیں ان کے بچے بھی ہیں انڈر ایج، ٹھیک ہے، وہ کاؤنٹ تو ہو رہے ہیں لیکن ووٹ نہیں ہوگا. ایک تو ایج کی وجہ سے، اس کے بعد اگر پی او سی ہو گیا تو وہ وہاں سے بھی نکل جائیں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنی مبارکیں باتیں بھی جو ہے نا حاصل کرنا آسان نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو ووٹ ملے گا. سیاست اور یہ بڑا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جو ہے نا ٹاسک ہے. تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے جتنے ہم شادمانے بجائے جا رہے ہیں نا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جی علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک سسٹم ہوتا ہے جب ہم یہاں رہ رہے ہیں نا بیرون ملک میں، تو ہمیں اپنی ایمبیسیز میں جا کے اپنی رجسٹریشن کرانی پڑے گی، ٹھیک ہے. جب تک ہم اپنی ایمبیسیز میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تب تک بے شک ہمیں نائکوب بھی پکڑا ہو، ہم ووٹ دینے کے مطلب قابل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس لسٹیں بنیں گی تب جب ہم خود جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے. جو پاکستان کے جو لوگ بیرون ملک میں رہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، وہاں پر میرے دوست بجا فرما رہے تھے، لیکن یورپ، امریکہ، باقی ملکوں کے لیے ان کے پاس کوئی فگرز نہیں. ٹھیک، ایون میں اپنی برلن جرمنی کی مثال دیتا ہوں کہ ہماری یہاں ایمبیسی بیٹھی ہوئی ہے، ہماری ایمبیسی کو نہیں معلوم کہ ایون برلن جہاں ان کی ایمبیسی ہے اس میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں، نہیں معلوم ان کو. میں دعوے سے کہتا ہوں، اور ان کو ایک بڑی فگر معلوم ہے جی کہ پوری جرمنی میں 1 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، مگر رجسٹرڈ نہیں ہے ایمبیسی میں وہ. اور جب ووٹنگ کا سلسلہ آئے گا تو سب کو جانا پڑے گا رجسٹر کرنے کے لیے، اور جو اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا وہ ووٹ دینے کا حق رکھے گا. اور دینے والے جو ووٹ ہیں وہ تو لاجک سی بات ہے کہ جن کے پاس کم از کم پاکستانی شناختی کارڈ ہوگا وہ ووٹ دے پائے گا، چاہے اس کے پاس کوئی اور نیشنلٹی بھی ہو. یہ بیسک ہے، یہ پاکستانی قانون بھی ہے. اب یہ تو نہیں ہوگا کسی فرینچ، جرمن یا کسی نارویجن سے ہم پاکستان میں ووٹ ڈلواتے ہیں، یہ ہوگا نہیں. لہٰذا اگر آپ کی نیشنلٹی کچھ اور ہے تو وہ پرابلم کریٹ ہوگا. پی او سی والے مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا، لیکن مطلب نائکوب والے جو ہیں وہ ووٹ دے پائیں گے، اس میں نہیں ہے. لیکن نائکوب کا تو اوپن ڈیبیٹ میں آ رہا ہے، نائکوب کا تو ہر بندہ ذکر کر رہا ہے کہ نائکوب وہ تو نارمل ہے نا، وہ تو ایزی ہے، ڈالے گا، وہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. مگر کیونکہ یہاں پہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو پی او سی ہولڈرز ہیں یا ڈیول نیشنل ہیں، ان کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ نہیں کی جا رہی. لہٰذا اسی لیے میں نے سمجھا کہ آج کے اس پروگرام اور اس کی وساطت سے ان لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچائی جائیں، اور اگر کوئی ادارہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح صرف نائکوب والے اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں،
دوسرے بھی بہت سارے پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں دیار غیر میں. دیکھیں میں نے ٹرکش پریکٹس دیکھی ہے یہاں یورپ میں کہ ٹرکی جو ہے وہ اپنے تمام اوورسیز ٹرکش جو ہے جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے دے ہیو رائٹ ٹو ووٹ, اور وہاں جب ان کے ہاں ووٹ ہوتے ہیں تو پورے یورپ کے اندر خاصی گہما گہمی ہوتی ہے. وہاں کے پولیٹیشینز یورپ میں آ کے اپنے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے ووٹ بھی مانگتے ہیں. تو وہاں جو پریکٹس ہے وہ ہر وہ بندہ جس کے پاس ٹرکش پاسپورٹ ہے یا ڈیول نیشنلٹی ہے تو وہ رائٹ رکھتا ہے ووٹ دینے کے لیے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ شاید پی او سی والوں کو ووٹ کا حق نہ ہو, لیکن جو لوگ ڈیول نیشنل ہوں گے یا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ رکھتے ہوں گے وہ شاید اس پریکٹس کا حصہ بن سکے. یعنی کہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا معذرت کے کہ ساتھ. ابھی تک پورا میکینزم تیار نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں, بہت ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں ابھی بھی بہت ساری. جی 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 ابھی بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی میکینزم بن چکا ہے, ایسا نہیں. معذرت کے ساتھ بالکل اس میں میکینزم تو فائنل نہیں ہوا ابھی. تو ہم جو ابتدائی پروسیس ہے اس میں ہے کہ یہ قانون بن جائے. اس کے بعد میں انسسٹ کروں گا اس بات کے اوپر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا اوورسیز جہاں بھی ہے اس کے پاس پی او سی ہے یا نائکوب ہے یا صرف پاسپورٹ ہے یا کچھ بھی ہے, وہ ہی از ایلیجیبل ٹو ووٹ. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اب یہ ہمارے پروگرام کے اندر دو مختلف آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی او سی ہولڈر بھی ڈال سکتا ہے, ناصر گوندل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی او سی ہولڈر والا شاید نہ ڈال سکے. تو ایک ہی پروگرام کے اندر دو مختلف آ رہے ہیں. اپنی رائے ہے نا, آپ رائے سنیں. میری رائے ہے, میں اپنی رائے دیتا ہوں. انہوں نے دی ہے رائے, ظاہر دیکھنے والے سامعین وہ خود سمجھتے ہیں بات کو, یہ بات کیا ہے. اب ہم کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, بلکہ یہ ہمارے اوپر ڈیوٹی آ جاتی ہے, ہماری گورنمنٹ کے اوپر, ہماری ایمبیسیز کے اوپر, ہمارے الیکشن کمیشنز کے اوپر, کہ جتنے بھی پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ رجسٹر کروائیں. سب سے پہلے ووٹ رجسٹر کرانے کے لیے ہمیں کہیں بھی جانا نہیں پڑے گا. ہماری ویب سائٹ آلریڈی بنا دی گئی ہے, اس کے اوپر آپ جائیں گے, وہاں ایک کرائٹیریا رکھا جائے گا. یقینی طور پہ اس میں پیچیدگیاں آئیں گی جو کرائٹیریا رکھے گا, کیونکہ یہ ہمارا جب ہم نے ممبر سازی کی تھی پی ٹی آئی کے لیے تو اس میں بھی کافی دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ کن لوگوں کو یہ ممبر سازی کا حصہ بنایا جائے اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ اس میں آ کے شامل ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح اس میں بھی یقینی طور پہ آئے گا, لیکن یہ آگے چل کر یہ مسائل حل ہونے ہیں. اس کے اوپر ہم نے یا ہماری گورنمنٹ نے کام کرنا ہے. اب اس میں ہم یہ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں کہ پی او سی والا تو رہ جائے گا, تو لہٰذا اب ہم کوشش نہ کریں. اب تو ہمیں اکٹھا ہونا ہے سب پاکستانی اوورسیز کو, جس کے پاس جو بھی ہے, جس کے والدین پاکستانی ہیں, وہ چاہے ادھر ہی پیدا ہوا ہے لیکن ہی از پاکستانی, اگر وہ رکھتا ہے تو وہ پاکستانی کارڈ بھی ظاہر ہے اس کے والدین اس کا بنوائیں گے. تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اس جذبے کے ساتھ پاکستانی اوورسیز کے پلیٹ فارم کے اوپر آئے اور اپنی آواز جو ہے نا اٹھائے, اور اس جو مسئلے مسائل ہیں جو ہمیں آ رہے ہیں ان میں ہمارا دست و بازو بنے, ہمارے ساتھ چلے, تاکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں وہ چیزیں جو مزید میں جو کہہ رہا ہوں, جو ابھی جو تحفظات پیدا ہو رہے ہیں مختلف پارٹیز کے اندر, کہ یہ جی تاثر یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ پاکستان صاحب میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ہم اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ تمام پینلسٹ کے پاس ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. آپ لوگ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹی اس چیز کے خلاف ہیں. وہ کیوں نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق انہیں ملے. اور ابھی جو ایک موصوف جن کو میرے خیال سے احسن اقبال کے نام سے کم لوگ جانتے ہیں, ارسطو کے نام سے زیادہ جانتے ہیں, ان کا ایک بیان سامنے آیا, تو میں اس پہ آپ کی رائے لوں گا. ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی شارٹ سی بریک اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. شکریہ. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ جانے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے اپنے پینلسٹ کو ایک سوال چھوڑا تھا. میں اب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ اپوزیشن کو کیا پرابلم ہے اس قانون پاس ہونے میں, اور یہ ہمارے احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیوں دیا.
جس سے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت دکھ ہوا. جی جتالہ صاحب. جی اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال ہو یا زرداری ہو یا بلاول بھٹو ہو یا کوئی اور سیاستدان ہو، ان کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ نوشہ دیوار ہے کہ پاکستان اوورسیز کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کی طرف ہیں، اور وہ کسی صورت میں بھی یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان اوورسیز کے جو ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کو جائیں اور پی ٹی آئی دوبارہ پاور میں آ جائے. لہٰذا ان کا یہ واویلا انہوں نے بھی اوورسیز کے لیے کام کر چکے ہیں، اوورسیز کی ہمدردیاں حاصل کر چکے ہیں. یہاں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آتے رہتے ہیں ان کے سیاستدان اور ان کی جو پارٹیز ممبرز ہیں ان کو ملتے رہتے ہیں. لیکن ایک دم آ کے اس طرح بلاسٹ ہو جانا احسن اقبال جیسے، جسے ہم ارسطو کہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی بکھلاہٹ ہے اور ان کو ایسا قطن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اوورسیز ہی تو وہ ایسا حصہ ہے پاکستان کا ووٹرز کا اور عوام کا، جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نالی بنائے کے، بغیر کسی قبرستان بنائے کے، بغیر کسی اسکول کے، تو وہ اینالائز کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ٹی ویز کے اوپر، ٹاک شوز کے اوپر، ہم ٹیلی فون کے اوپر اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوستوں سے اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں، اور ہم ہر معاملے کو دیکھتے ہیں قریب سے، اور ہم اسی کو ووٹ کرتے ہیں یا ہم اسی کو ووٹ کریں گے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو. لیکن آٹومیٹیکلی کیونکہ ہر بندے نے جو کردار کیا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے اس کی کیا سزا مل سکتی ہے یا کیا سیٹ بیک ملے گا، لہٰذا وہ ہمارے سامنے آ کے اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ روک نہیں سکتے اس کو. انشاءاللہ تعالی میں بہت پورا امید ہوں، اور اپنے اوورسیز سے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے اس چینل کے تھرو کہ وہ تمام اوورسیز اپنی پارٹیز کو بھول جائیں. یہ ہمارا سب کا ایک یونائٹڈ جو ہے نا مسئلہ ہے، اور یہ سب کے حق کی بات ہے. ہمارے حق کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ ہم وہاں پہ جب قبضہ گروپ آتا ہے تو وہ کوئی نہیں پوچھتا آپ پی ٹی آئی سے ہو، آپ پیپلز پارٹی سے ہو، آپ نون لیگ سے ہو، وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ان میں آپ کے عزیز و اقارب بھی ہوں یا کوئی محلے دار ہوں یا کوئی اور ہو. لہٰذا ہمارے مسائل جو ہے نا وہ سانجے ہیں سب اوورسیز کے، اس لیے ہم سب اوورسیز کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ جو ہمیں ووٹنگ رائٹ ملا ہے اس سے آگے بڑھ کر، کیونکہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، یہ تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں، ہم نے اسمبلیوں تک رسائی حاصل کرنی ہے. اس سے مطلب یہ میرا نہیں ہے قطن مجھے رسائی حاصل کرنی ہے، میری آنے والی نسل میں سے، میرے آنے والے اوورسیز میں سے، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے اوورسیز کی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، سچ کی بات کرے گا، اور حقائق کو مد نظر رکھ کے بات کرے گا. اور ان کی ایکسپرٹیز جو ہے یہاں پہ، جو سب سے مین پوائنٹ جو ہے یہاں کی، جو ہم نے ماریں کھائی ہیں، زندگیاں گزاری ہیں، اس قانون کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور اس پہ کس طرح لوگ اس کو چیٹ کرتے ہیں وہ بھی یہاں کے لوگ جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ والے قانون جو آج وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور ان میں دیر لگ رہی ہے اور ان کے اوپر کام نہیں ہوتا، جیسے ابھی اس ہمارے قانون کے اوپر پورا کام نہیں ہوا، اگر ہمارے لوگ یہاں سے جائیں گے تو اچھے طریقے کے ساتھ پورا ہوم ورک کر کے جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومتیں بھی ان کی ہمیں جو نا وہ سپورٹ کریں گی، تاکہ ہم اپنے جو سسٹم ہے اس کو صحیح درست کر سکیں اور نیا پاکستان کو جلدی سے جلدی ترقی کی راہ پر لے کے آ سکیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ میرا میسج ہے سب پاکستانی اوورسیز کو کہ وہ یونٹی پہ آئیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جتالہ صاحب. جی طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی احسن اقبال نے جو بیان دیا ہے وہ تو ایسے میں کیا کہوں بلنڈر کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا. اصل میں نا پاکستان میں نا ایک جنگ ہے اقتدار کی نا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی کہ پاکستان میں اقتدار میں کون طبقہ رہا ہے، وہ ایک مخصوص سٹیٹس کو ہے نا کہ ہمیشہ سرمایہ دار اور جاگیردار اور جو ہے اس سرمایہ داروں کے جو ہے چیلے چمانٹے جو ہے نا وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ متوسط طبقے کے لوگ جو ہے وہ حکومتوں میں آئیں، وہ فیصلہ سازی میں، وہ جو معاشی وسائل ہیں ان کو تقسیم میں حصہ دار بنے. وہ
میرے خیال میں اس زمن میں اس نے بیان دیا ہے، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ زیادہ تر ظاہر ہے جب آئے ان کی معاشی اصول کی ہوئی ہے تو وہ ایک نچلے طبقے سے متوسط طبقے میں آ گئے. جب متوسط طبقے میں آئے ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ آ گیا اور اس کے بعد ان کے پاس زیادہ چیزیں انہوں نے آبزرو کی ہیں، ان کو پتہ ہے دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے. باقی ان کا جو مفروضہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب اگر کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا وہ بندہ جو اسکول جاتا تو اس سے پوچھیں کہ امریکہ میں کون سا نظام ہے تو اسے نہیں پتا، وہ یقیناً پتا ہوگا. تو ہم جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ہم تو زیادہ پاکستان کے بارے میں احساس ہیں، زیادہ اویئر ہیں، ہمارے پاس زیادہ معلومات ہے. اگر ان کو شک ہے نا، کوئی بھی مسلم لیگ نون کا ورکر لے آئے جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہو، یعنی اس لیول کا جو ہمارے ساتھ وہ ڈیبیٹ کر لے کسی بھی پاکستان کے نا کسی بھی جو ہے عنوان پر، کسی بھی موضوع سیاست پر کر لے، معاشیات پر کر لے، جمہوریت پر کر لے، الیکشن پر کر لے. کہنے کا مقصد ہے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ اوورسیز کے پاس کتنا کمپیٹنس ہے، کتنا نالج ہے اور اس نالج کا افیکٹ کیا پڑے گا. آخر پر اصل میں گیم وہی ہوتی ہے نا کہ اقتدار میں کس میں آنا ہے. انہوں نے پھر ایسی جو ہے نا اپنی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرنی ہے. میرے خیال میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور اوورسیز کو زیادہ معلومات ہیں بین اس کو جو پاکستان میں عام بندہ جو ہے، جو عام ووٹر ہے میرے نزدیک نا، یہ ان کا ایک نیا بلنڈر ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. تھینک یو. یعنی کہ آپ کی بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ لندن میں بیٹھا نارووال کی سیاست کو سمجھ سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں ناصر گوندل صاحب کے پاس جاتا ہوں. ناصر گوندل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ مائک. دیکھیں یہ بڑی صاف سی بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایک باشعور ووٹر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایوری باڈی نوز کہ یہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کریں گے. تو اس سے جو پارٹیز ہیں انہیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ باشعور ووٹر عمران خان کا ہی ووٹر ہے اور وہ اس کا سدباب اسی طرح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں ان کے حق کو. لہذا میرے دوستوں نے ساری باتیں کر دی ہیں لیکن میں اس بات کا تقاضا کرتا ہوں، بلکہ I strongly condemn Ahsan Iqbal and PMLN for opposing my right to vote and undermining role of overseas Pakistani in economy and politics of Pakistan. انہوں نے یہ میری حق تلفی کی ہے، میری انسلٹ کی ہے یہ بات کہہ کر اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے پاکستانی پولیٹکس کے بارے میں. یہ اس طرح کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اگر نواز شریف جو ہے ابراڈ میں بیٹھ کر اوورسیز پاکستانی بن کر اسے یہ پٹواری اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس بات پر بضد ہیں کہ وہ ہمارا رہنما اور لیڈر ہے جبکہ وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے. کلثوم نواز بستر مرگ پر تھی، وہ ہماری ماں جیسی ہے لیکن وہ کم از کم ایک ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے کہ کلثوم نواز باہر بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پاکستان میں الیکشن لڑا. کیا انہیں پتا تھا پاکستان کی پالیٹکس کا؟ کیا انہیں پتا تھا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے یا قصور میں کیا ہو رہا ہے؟ تیسری بات، اسحاق ڈار نے لندن میں بیٹھ کر الیکشن لڑا سینٹ کا، کیا اسے پتا تھا؟ سب سے اہم بات، اس احسن اقبال جسے ہم عرف عام میں ارسطو کہتے ہیں، اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ امریکہ سے واپس آیا اور اس نے اس کی کانسیکوینسی میں الیکشن لڑا. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ بھائی صاحب، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ پروفیسر جیسے مقدم جو ہے رشتے میں منسلک رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے رہے، جس کی سوچ کا لیول اتنا چھوٹا اور محدود ہے کہ وہ اپنے ہی لوگ جنہیں آپ ہمیشہ پاکستان کا اثاثہ کہتے ہیں، اوورسیز پاکستان کو ہر گورنمنٹ نے پاکستان کا اثاثہ کہا، ہمیشہ ان کی فائنینشیل سپورٹ سے پاکستان نے قرضے اتارے. پاکستان کو جب برا وقت آیا پاکستان پر، انہی لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا حق ادا کیا اور پاکستان کو سپورٹ کیا. اور آج اس لیول کا ایک بندہ احسن اقبال جیسا ایک فضول آدمی جو ہمیں ہماری توقیر اور عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں پالیٹکس کا حق ہی نہیں ہے، انہیں ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. لہٰذا میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھرپور تقاضا کرتا ہوں کہ وہ اور PMLN اوورسیز پاکستانیوں کی جو حتک کرنے اور توہین کرنے کے ضمن میں
उनसे माफी मांगे। ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी का तकाजा है कि PMLN और SN इकबाल जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से माफी मांगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी मलिक मुदस्सर साहब। जी, मैं भी सीधी सीधी मजम्मत करता हूँ अपना हाफिज भाई। ये तो अपना एहसन इकबाल का जो बयान है, ये तो सिवाय इससे कि इसके ऊपर बस सर पिटा जाए और मजम्मत की जाए, उससे क्या किया जा सकता है। ये तो सीधी सीधी जो है ये बुग़्ज़ इमरान है, ये सियासी मुखालफत भी नहीं है। आप ये देख लें कि उन्होंने किसी भी अच्छे काम की तारीफ नहीं करनी है, उस हर अच्छे काम को उन्होंने बुरे तरीके से पेश करना है। वो लोग इस वक्त बुग़्ज़ में इतने मुब्तला हैं हाफिज भाई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कोई काम आप बता दें उन्होंने आज तक कहा हो कि ये अच्छा हुआ है, जबकि ढेर सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो इसकी सिवाय मजम्मत के और कुछ नहीं किया जा सकता। मैं हाल में उनको बड़ी गलतफहमी हो चुकी है, वो अपने वोटर्स को जो है ना ओवरसीज के साथ उनकी मतलब उनको रिप्लेस कर रहे हैं। हकीकत में तो नून लीग के वोटर्स को बिल्कुल नहीं मालूम कि होता क्या है, सियासत किस बला का नाम है, वो तो गुलाम है सारे। अब ओवरसीज को वो कह रहे हैं। मैं भी यही दावा करता हूँ कि एक मरतबा आके बैठ जाएं, इनके बड़े-बड़े जो सियासतदान जो बने हुए हैं ना वहाँ पर जमे हुए, उनको समझ आ जाएगी कि सियासत होती क्या चीज़ है, डिबेट होती क्या चीज़ है। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओवरसीज़ में जो लोग रहते हैं उन्होंने दुनिया देखी है और ये जनाब एक मुल्क में बैठे के अपना खुद को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो सिवाय मजम्मत के अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जी शराज भाई, आप जी जी मैं इस बारे में ये कहूंगा कि जब डेमोक्रेसी रिफाइन होती है, अब माशाल्लाह काफी सालों से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है मुसलसल लगातार, तो इस नए लोग जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं और जो इस तरह के डमी पॉलिटिशियन होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, फवाद चौधरी की जो PTI में है, वो एक नया बंदा इमर्ज हुआ है पॉलिटिक्स में और सही तरीके से उसने अपना शो किया है। और मुस्लिम लीग नून में दो बंदे जो है ना वो क्लियरली एक्सपोज हुए, एक ये एहसन इकबाल और एक शाहिद खाकान अब्बासी। आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें, बिल्कुल इस तरह होती है जैसे ये नवाज शरीफ के मुलाजम होने का किरदार अदा कर रहे हैं, जाती मुलाजम। तो ये एक्सपोज हो गए हैं, ये पॉलिटिशियन, मैं इनको नहीं पॉलिटिशियन मानता। अब इनके आप बयान सुने, जिस तरह अली भाई ने कहा, दूसरों ने कहा कि वो जाती बयान देते हैं, जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ चाह रहा है उनका जाती बयान देंगे, उस तरीके से ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि ये चीजें ठीक हुई हैं, ये नहीं हुई। तो ये डमी पॉलिटिशियन है और ये माफिया का हिस्सा है बेसिकली। तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टियां सामने आएंगी। इस तरह दोनों पार्टियां, मुस्लिम लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, इनके लोग इसी तरह डिफाइन, जब डेमोक्रेसी होती जाएगी इनके लोग माफियाज के जो मेंबर हैं ये सामने आते जाएंगे। और इसके साथ ही मैं बहुत ज्यादा कंडेम करता हूँ इस बात को, और मैं एक चीज ऐड करूंगा, जिस अजीताला साहब ने कहा कि हम POR का, पाकिस्तान ओवरसीज राइट्स का प्लेटफॉर्म जो है उसको पेश करते हैं पूरे पाकिस्तान ओवरसीज में जो मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं। हम उनके साथ, हमारे साथ खड़े हों ताकि हम इसकी जो वो राइट्स, जो वोट के राइट्स है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के जो मजीद मराहिल आएंगे उसके अंदर हमारे साथ खड़े हों, पार्टियों को भूल कर, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन मसला बनाएगा या अपोजिशन मसला बनाएगी। इसलिए वो कोशिश करेंगे कम से कम ऐसी पाबंदियां लगाई जाए, ऐसे तरीके कार इख्तियार किए जाए, कम से कम जो है ना वोट डलें ओवरसीज से मुख्तलिफ तरीकों से, POC का बहाना कर लें और निकुप का कर लें, मुख्तलिफ चीजों का वो हटल डालेंगे। तो हम पेश करते हैं अपने POR के प्लेटफॉर्म को, और हम कोशिश भी करेंगे मिल के लोगों को अप्रोच करने की, और ताकि मुख्तलिफ पार्टियों से लोग इकट्ठे बैठे और अपने राइट के लिए लड़े, और जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है उसके अंदर खड़े हों, क्योंकि यही वो टाइम है। अगर यहाँ अभी ओवरसीज के लिए अब जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है उसमें नहीं खड़े होंगे तो आप, क्योंकि इम्प्लीमेंट हो जाएगी चीजें, तो वो अगर आप खड़े होंगे तो वो सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है तमाम ओवरसीज के लिए। शुक्रिया जी शहनाज भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने जो अपने पार्टिसिपेंट से जो कुछ बातें अखज़ की वो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करता चला जाऊँ। हम यहाँ पे पाकिस्तान ओवरसीज राइट्स के इस प्लेटफॉर्म की वसातत से नून लीग और एहसन इकबाल को खुला चैलेंज करते हैं कि वो किसी भी हमारे पाकिस्तान ओवरसीज राइट्स के मेंबर के साथ बैठकर वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, क्या पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में खुले
اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں انہیں پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں نہیں پتا۔ دوسری بات جو یہاں پہ متفقہ تمام پارٹیسپینٹ نے کہی کہ احسن اقبال عرف ارسطو جلد از جلد تمام اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگے، اپولوجائز کریں کہ اس نے یہ بیان دے کر تمام اوورسیز پاکستانیوں کا دل دکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی سجیشن سے بھی نوازیں۔ اللہ حافظ۔